میں نے آپ کو 10th کلاس کی اردو کا چیپٹر نمبر 1 پڑھایا تھا، جس میں وہ چیپٹر اخلاق نبوی ہے۔ اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بک دیکھیے، آپ کے پاس ہوگی، سب کے پاس بک لے لیجئے اور اس کا کام شروع کیجئے۔ مولانا شبلی نعمانی تعارف، یہ اخلاق نبوی مولانا شبلی نعمانی نے لکھا ہے۔ اس میں سب سے پہلا تعارف ہے مصنف، ولادت اور وفات کے بعد ان کا ایک پیراگراف لکھیے۔ اس کے بعد پھر آپ یہاں سے دیکھیے، بک میں سے آپ کو پھر اس کے بعد نمبر 2 جو ہیڈنگ ڈالنی ہے وہ ابتدائی تعلیم کی ہے۔ مولانا شبلی نعمانی نے ابتدائی تعلیم اعظم گڑھ سے حاصل کی۔ یہاں سے لکھنا شروع کریں گے آپ کی کتاب سے۔ اس کے بعد آپ تمغہ مجیدی عطا کیا تک آپ لکھیں گے۔ اس کے بعد پھر آپ نمبر 3 تعارف تصانیف لکھیں گے۔ تعارف مصنف میں نمبر 3 ہیڈنگ جو ہوگی تصانیف کی ہوگی۔ آپ کی مشہور تصانیف میں سیرت النبی سے لے کر بلند پایہ کتابیں شامل ہیں۔ پھر اس کے بعد مرکزی خیال کے لیے آپ دیکھیے، اس سبق میں مولانا شبلی نعمانی نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق بیان کیے ہیں۔ آپ محسن انسانیت اور ہادی عالم تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت کائنات اور خلق عظیم کا بے مثال نمونہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کا مقصد ہی نیک اعمال اور عمدہ اخلاق کو پایہ تکمیل تک پہنچانا تھا۔ اب یہ شعر دیکھیے، اسی طرح لکھنا ہے آپ کو شعر۔ زندگی کا ہر اصول ہمیں اسوہ مصطفیٰ سے ملتا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ مرکزی خیال آپ نے لکھا۔ اس کے بعد خلاصے کا حوالہ کی ہیڈنگ ڈالیں گے، اس میں لکھیں گے یہ سبق ہماری درسی کتاب میں شامل اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لیا گیا ہے۔ اس کے مصنف مولانا شبلی نعمانی ہیں۔ یہ سبق سیرت النبی کی جلد 2 سے ماخوذ ہے۔ انورٹڈ کاماز میں کر دیں گے۔ اس کے بعد اس سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبوت سے پہلے اور بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں 25 سال رہیں۔ آغاز وحی میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان الفاظ میں تسلی دیتی تھیں کہ خدا کی قسم، خدا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی غمگین نہ کرے گا۔ جتنی بھی کوٹیشنز ہیں وہ آپ کو کلر پوائنٹر سے لکھنی ہوں گی، سینٹر آف دا کاپی کر کے۔ اچھا، امہات المومنین میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر آپ کے اخلاق اعلیٰ کسی نے بھی تفصیل سے بیان نہیں کیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت کسی کو برا بھلا کہنے کی نہ تھی۔ برائی کے بدلے میں برائی نہیں کرتے تھے، بلکہ درگزر سے کام کرتے اور معاف فرما دیتے۔ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تربیت یافتہ تھے، آغاز نبوت سے آخر تک 23 برس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں رہے۔ ایک دفعہ حضرت امام حسین نے ان سے آپ کے اخلاق و عادات کے بارے میں سوال کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آپ خندہ جبی، نرم خو، مہربان طبع تھے، سخت مزاج اور تنگ دل نہ تھے۔ کوئی برا کلمہ منہ سے کبھی نہیں نکالتے تھے، عیب جو اور تنگ گیر نہ تھے۔ اپنے نفس سے 3 چیزیں آپ نے بالکل دور کر دی تھیں: بحث و مباحثہ، ضرورت سے زیادہ بات کرنا، اور جو بات مطلب کی نہ ہو اس میں پڑنا۔ دوسروں کے منہ سے اپنی تعریف سننا پسند نہیں کرتے تھے۔ نہایت فیاض، نہایت رازگو، نہایت نرم طبع اور نہایت خوش صحبت تھے۔ اگر کوئی اچانک آپ کو دیکھتا تو مرعوب ہو جاتا، لیکن جیسے جیسے آشنا ہوتا آپ سے محبت کرنے لگتا۔ ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آغوش پروردہ تھے، فرماتے ہیں آپ نرم خو تھے، سخت مزاج نہ تھے، کسی کی توہین روا نہ رکھتے تھے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر اظہار تشکر فرماتے، کھانا جس قسم کا سامنے آتا تناول فرماتے اور اس کو برا بھلا نہ کہتے۔ جریر بن عبداللہ ایک صحابی تھے، فرماتے ہیں کہ کبھی ایسا نہ ہوا کہ میں خدمت اقدس میں حاضر ہوا ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکرا نہ دیا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ ہنستا تھا، وقار و متانیت سے گفتگو فرماتے اور کسی کے دل شکنی نہیں کرتے تھے، خود سلام و مصافحہ کرتے تھے۔ عتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اصحاب بدر میں تھے، ان کی بینائی میں فرق آ گیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر درخواست کی کہ اپنے محلے کی مسجد میں نماز پڑھتا ہوں، لیکن جن دنوں میں بارش ہو جاتی ہے تو مسجد تک جانا مشکل ہو جاتا ہے، اس لیے اگر آپ میرے گھر میں آ کر نماز پڑھ لیتے تو میں اس جگہ کو سجدہ گاہ بنا لیتا۔
دوسرے دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ لے کر ان کے گھر تشریف لے گئے اور اندر جانے کی اجازت طلب کی کہ نماز کہاں پڑھوں جگہ معلوم کر کے تکبیر کہہ کر 2 رکعت نماز ادا کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خدا کے نزدیک سب سے برا وہ شخص ہے جس کی بد زبانی کی وجہ سے لوگ اس سے ملنا جلنا چھوڑ دیں۔ پھر شعر لکھیے آخر میں، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔ یہ کام آپ کو میں نے کروا دیا ہے، یہ آپ اپنی کاپی میں کیجیے، اس کے بعد پھر نیکسٹ لیکچر میں آپ کو دوسرا کام دوں گی۔